اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، ہم قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں اور ہمارا مقصد ہے قرآن مجید پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ تو آج ہم آئے ہیں 19واں رکوع۔ اب اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم نے جیسے پہلے آگے دیکھ لیا ہے کہ مسجد حرام کی اور رخ کرنے کی ہمیں بات کی گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد حرام کو فتح کرنا۔ تو اب فتح کرنے کے لیے اس میں کئی تکلیفیں آئے گی، اس میں قتال ہوگا یعنی جنگ ہوگے اور کوئی شہید بھی ہو جائے گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کیا بتایا وہ دیکھتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یا کسی کو بلانے کے لیے آتا ہے، یا یعنی اے ایھا الذین آمنوا۔ ایھا جب ال آتا ہے تو اس سے پہلے ایو آتا ہے، اگر ال نہ آتا ہو تو صرف یا آئے گا۔ تو ایھا الذین آمنوا، الذین یعنی کہ جو لوگ، تو ایھا الذین آمنوا ایمان لائے، آمنوا یعنی ایمان لائے، وہ ایمان لائے۔ تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، استعینوا، استعینوا تم مدد طلب کرو، تم مدد چاہو، بالصبر صبر سے، صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے۔ تو ہمیں فرمایا گیا ہے کہ آپ لوگ مدد اللہ کی چاہو، اللہ کی مدد مانگو، لیکن اس کا ذریعہ بتایا اللہ تعالیٰ۔ ایک تو صبر سے، صبر سے یعنی ہم کہتے ہیں کہ صبر، ہم بول لیتے کہ بھائی کیا کرے اور ہم صبر کر لیتے ہیں، باقی صبر کا یہ معنی نہیں ہے، لیکن صبر اس کو کہیں گے جو ہم کام کرتے ہیں اس میں اگر تکلیفیں آئی، نقصان آئے تو بھی ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، تو اس کو کہا جاتا ہے صبر۔ تو جب بھی ایسی کوئی تکلیفیں آئی تو اس میں صبر کرنا یعنی وہ کام پر اڑگ رہنا ہے۔ والصلاۃ اور نماز، اور نماز کے ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہنا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ساتھ میں رہ کر اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان یقیناً اللہ مع الصابرین، مع ساتھ الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اب یہ بات آگے پہلے بھی بتایا کہ فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے کئی جنگیں ہوئی، تو اس جنگوں کے دوران جیسے جنگ بدر میں فتح ہوا اور جنگ احد میں فتح نہیں ہوا، اس میں پیچھے ہٹ گئے، تو اس پر صبر کرنا ہے اور جنگیں چھوڑنا نہیں ہے، قتال چھوڑنا نہیں ہے یہاں تک کہ مکہ فتح ہو جائے، تو اس کو صبر کہیں گے۔ پھر یہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ واو اور لا نہیں، تقولو تم سب مت کہو، لا یعنی نہیں، تم سب مت کہو، لمن اس کے لیے جس کے لیے، یقتلو یقتلو یعنی قتل کیا ہوا یا قتل ہو گیا ہو، تو جو قتل ہو گیا، لمن یقتلو جو قتل ہو گیا ہے ان کے بارے میں، یعنی ہم یہاں بولیں گے جنگ میں جو قتل ہو جاتا ہے مسلمان تو اس کو شہید کہتے ہیں ہماری زبان میں، تو یعنی کہ جو شہید ہو گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جو شہید ہو گیا ہے اس کے بارے میں، امواتن یعنی کہ مردہ، تو اس کو تم مردہ مت کہو۔ جو اللہ کی راہ میں جب قتال آئے گا یعنی جنگ ہوگی تو اللہ کی راہ میں مسلمان جو شہید ہو جائیں گے تو اس کے بارے میں یہ مت کہو کہ وہ مردہ ہے، بلکہ احیاء وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، واو اور لیکن لا نہیں، تشعرون تم شعور رکھتے، یعنی کہ ولیکن لا تشعرون اور تم شعور نہیں رکھتے۔ وہ زندہ ہے، زندہ یعنی ہماری جو یہ مادی زندگی ہے ایسی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کی سے مختلف زندگی ہے، اور اس زندگی کے بارے میں وہ زندہ ہے۔ تو کیسے زندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بحث مت کرو، ایسے زندہ ہے ویسے زندہ ہے، اللہ کے پاس یہ کھانا کھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ایسی کوئی بھی بات کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ آگے بتا دیں کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تم کو اس کا شعور نہیں ہے، یعنی کہ ہمیں اس بات کا شعور تھوڑا سا بھی اندازہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ شہید جو ہو گیا ہے وہ زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی کیسی ہے ان کے بارے میں تمہیں بالکل شعور نہیں ہے، بالکل تمہیں معلوم نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے بارے میں ہمیں یہاں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، واو اور لا ضرور، نبلونکم نبلون ضرور ہم اجمائیں گے، تم کو، لنبلونکم اور ضرور ہم تمہیں اجمائیں گے، بشیء کسی چیز سے، من الخوف خوف یعنی خوف ڈر میں سے، کوئی بھی چیز ہو ڈر میں سے ہو، والجوع بھوک میں،
वल जू यानी भूख और भूख में, व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी व समराती, व और नक्सिन नुकसान, मिनल अमवाली मालों में से नुकसान यानी मालों के नुकसान, वल अनफुसी और नफ्सों के यानी कि तुम्हारी नफ्सों के नुकसान, व समराती और समरात यानी फल, लेकिन समरात यानी जो हम रिज्क खाते हैं उसको भी समरात कहा जाता है। तो वह समराती फलों में से यानी कि कोई भी फलों में से। तो अल्लाह हमें फरमाते हैं कि हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे। अल्लाह हम जब नेक काम पर चलेंगे तो हमारे पर जरूर आजमाइश आएगी। आजमाइश किस किस चीज़ों में से अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक खौफ आएगा, तुम्हें किसी चीज़ का खौफ आएगा, फिर भूख आएगी, तो फिर नुकसान कौन से, मालों का, नफ्सों का, या फिर रोजी के जो हम कमाते उसमें से नुकसान से यानी ऐसे चीज़ों से तुम्हें आजमाया जरूर जाएगा। वबश्शिर साबिरीन, वाव और बश्शिर बशारत दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि आप बशारत दो अस्साबिरीन, सब्र करने वालों को आप बशारत दो। अब हमें ये जो आजमाइश आएगी, जैसे हम देखते हैं कि अल्लाह के रास्ते में जब भी निकलते हैं तो उसमें आजमाइश आती है। हमें बताया गया है कि निकलो अल्लाह के रास्ते में, ऐसे ऐसे फजाइल है, ऐसे फायदे हैं, तुम्हारा घर का काम भी अल्लाह कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। यहाँ तो हालांकि अल्लाह ताला ने बताया है कि तुम्हारी आजमाइश आएगी, तुम्हारी जानों में नुकसान आएगा, किसी न किसी तरह से कोई भी चीज़ के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश हो जाएगी। ये आजमाइश आने के बावजूद हमें क्या करना है, सब्र करना है। सब्र करेंगे, ऐसा सब्र नहीं कि सिर्फ सब्र कह दिया, बल्कि हमारे दिलों में जरा सा भी ऐसा ना हो कि मैं ये करता हूं तो इसकी वजह से आया है तो मैं ये छोड़ दूं, ऐसा जरा सी नहीं आना चाहिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लज़ीना वो लोग जो इज़ा जब असाबतहुम पहुंचती है उनको, असाबत पहुंचना, हुम उनको क्या, मुसीबतुन कोई मुसीबत। अस्साबिरीन कौन है कि जिनको जब मुसीबत पहुंचती है तो वो क्या करते हैं, क़ालू वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना यकीनन हम, लिल्लाहि अल्लाह के हैं, यकीनन हम अल्लाह के लिए है, यानी अल्लाह के हम बंदे हैं। वाव और इन्ना और यकीनन हम इलैहि उसी की तरफ, राजिऊन लौटने वाले हैं, और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। चाहे हम यहाँ कोई भी हालत में रहे, हमें आखिर तो अल्लाह की ओर लौटना है, यानी अल्लाह की ओर लौटकर हमें हिसाब किताब देना है। और हम अल्लाह के हैं, ये जो आसमान जमीन है सबके सब चीज़ें जो अल्लाह की है, तो हम भी अल्लाह के लिए है। तो हमें अगर कोई नुकसान आता है तो हमें गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी भी हमारी अपनी नहीं है, अल्लाह की है, हम अल्लाह के हैं, और हमें वापस लौटकर भी अल्लाह के पास है। चाहे दुनिया में कितनी भी मुश्किलें आई, तकलीफें आए, फिर भी हमें लौटकर तो अल्लाह की ओर ही जाना है। ऐसे लोगों को कहा गया कि आप उनको बशारत दो, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमतुन व उलाइका हुमुल मुहतदुन। उलाइका ये है, अलैहिम उन पर, ये लोग हैं जिन पर सलवातुन मेहरबानियां है, मिनर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, ये लोग हैं उन पर अपने रब की तरफ से मेहरबानियां है, व रहमतुन और रहमतें है, व उलाइका और ये है हुमुल मुहतदुन और यही लोग हिदायत पाएंगे और यही लोग हिदायत पाएंगे। अब हम आगे देखते हैं, फिर आगे देखते हैं इन सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाहि। कुरान मजीद में हम देखते हैं कि सूरह फातिहा से शुरू होती है कुरान मजीद, तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि कई आयतों में रब्त नहीं है, यानी कि कुछ बात चल रही है उसके बाद अचानक दूसरी बात आ जाती है, लेकिन कुरान मजीद में ऐसा नहीं है। सूरह फातिहा से लेकर आखिर तक उसमें रब्त है, यानी एक बात चल रही है तो उसके बारे में आगे बात चल रही है। जैसे हमने देखा कि किबला तहवील हो गया, उसके बारे में अल्लाह ताला ने जो जो फरमाया को तुम्हारा रुख उस तरफ कर लो, नमाज पढ़ने भी उस तरफ करो, या फिर कहीं भी जंग में हो तो तुम्हारा मकसद उसका ही होना चाहिए। फिर उसमें उसके बारे में कहा गया कि अगर शहीद हो गया हो तो उसको कत्ल मत करो, लेकिन बात चल रही है फतेह मक्का की। अब फतेह मक्का हो गया, इसके बाद अल्लाह ताला ने हज का बताया, क्योंकि फतेह मक्का होने के बाद ही हज हुई, तो अब अल्लाह ताला ने हज के बारे में बताया। तो हज के अरकान जो थे, जो मनासिक हज, वो सबको मालूम था, इसलिए अल्लाह ताला ने यह उसकी बात नहीं की, लेकिन सफ़ा और मरवा की बात की है, क्योंकि जमाने जहालियत में सफ़ा और मरवा की सही वो लोग किया करते थे। तो अब इस्लाम आने के बाद
اب اس کی کیا صحیح کی جائے یا نہ کی جائے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی کہ اللہ کی پہچان کی، اللہ کی یاد کی نشانیوں میں سے۔ پھر فمن حج البیت، تو من جو حج البیت، جس نے بیت یعنی اللہ کے گھر کی جس نے حج کی، او تمرا فلا جناح علیہ، او یعنی یا تمرا یا عمرہ کیا، یعنی کہ اللہ کے گھر کے حج کی یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، تو لا نہیں، جناح گناہ، کوئی گناہ نہیں، علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں، کیا کرے تو کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، ان کے یطوف کہ وہ طواف کرے، یعنی ہم جو صحیح کہتے ہیں وہ بہما ان دونوں کا، بہما ان دونوں کا، یعنی کہ صفا اور مروہ کی کوئی صحیح کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ فرض نہیں ہے، حج کے ارکان میں نہیں دیا گیا، بلکہ اگر تم کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی یہ ہے شاعر اللہ ہے، تو کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور من جو تطوع کوئی خود سے نیکی کرے یا اپنی مرضی سے کوئی خیرن یعنی بھلائی، کوئی اپنی مرضی سے کوئی بھلائی کرے، یعنی کوئی نفل نماز ادا کرے، کوئی نیک کام کرے اپنی مرضی سے، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے کرے، جیسے یا صفا اور مروہ کی صحیح، اللہ نے حکم نہیں دیا کہ اس کی صحیح کرو، بلکہ اگر تم اپنی مرضی سے اس کی صحیح کرو تو کیا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ ان اللہ یقیناً اللہ شاکر قدردان ہے، قدر کرنے والا، نیکی کی وہ قدر کرنے والا ہے، علیم کیا ہے، جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں اب ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ صفا اور مروہ کی صحیح کرنا فرض نہیں ہے بلکہ نفل ہے، اور ہمارے نبی نے کیا ہے اس لیے ہم اس کو سنت کہیں گے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، ان یقیناً الذین جو یکتمون جو لوگ چھپاتے ہیں، ان الذین یکتمون جو لوگ چھپاتے ہیں، ما جو انزلنا من البینات، انزلنا ہم نے نازل کیا، من البینات بینات میں سے یعنی دلائل میں سے، والہدی اور ہدایت، من بعد اس کے بعد کی، ما بیناہ للناس فی الکتاب اس کے بعد، ما جو بیناہ ہم نے واضح کر دیا، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اس کے بعد کی ہم نے کتاب میں اس کو واضح کر دیا، اولئک وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ اللہ نے ان پر لعنت کی، یلعنہم ان پر اس نے لعنت کی، یعنی اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور یلعنہم اور اس نے لعنت کی، اللَّاعِنُونَ اور لعنت کرنے والوں نے ان پر لعنت کی، تو ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے اور لعنت کرنے والوں نے بھی اس پر لعنت کیا۔ لعنت کرنا یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، اللہ سوائے اس کے کہ، اب لعنت کس کو نہیں جائے گی، سوائے اس کے کہ الذین تابوا جن لوگوں نے توبہ کی، ایک تو توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اس نے اصلاح کر دی، یعنی کہ جو بات چھپاتے تھے وہ چھپانا انہوں نے بند کر دیا، یعنی اصلاح کی، وَبَيَّنُوا اور واضح کیا، تو جو بات چھپاتی تھی اس کو بتایا، تو ایک تو جن لوگوں نے توبہ کی، اللہ سے مغفرت مانگی، توبہ کی یعنی وہ پلٹ آئے، پھر انہوں نے اصلاح کر لی، اپنی خود کو سدھار لیا، اصلاح کر لیا یعنی خود کو سدھار لیا، پھر جو چھپاتے تھے وہ بتایا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو اولئک یہ ہے، یہ لوگ ہیں، اتوب میں توبہ قبول کرتا ہے، یعنی کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، علیہم ان کی، تو ان کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے، وَأَنَا اور میں یعنی کہ اللہ، التواب الرحیم خوب توبہ قبول کرنے والا، رحیم ہے ہمیشہ رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، بندوں پر اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اب جنہوں نے توبہ کی ان کی تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، ان یقیناً الذین جو لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یقیناً جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وهم کفار واو یہ حال کے مطلب میں آئے گا، یعنی کہ ان کا حال کیا ہوگا، ہم کفار اور وہ کفار ہو،
اور وہ کفار کی حالت میں مر گئے، جنہوں نے کفر کیا اور وہ انہوں نے توبہ نہیں کی اور اسی حالت میں کفار کی حالت میں وہ مر گئے، تو اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اولئک یہ لوگ ہیں علیہم ان پر، یعنی ان لوگوں پر، لعنت اللہ کی لعنت، والملائکۃ اور ملائکہ کی، والناس اور لوگوں کی، اجمعین سب کے سب کی، یعنی کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی، اس کے ملائکہ کی، لوگوں کی، یعنی سب کے سب کی ان لوگوں پر لعنت ہے۔ خالدین فیہا، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی کہ یہ جو لعنت ہے ان پر ہمیشہ کے لیے لعنت رہے گی۔ اب یہ مرنے کی بات ہے، مرنے کے بعد کی، لا یکفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، لا نہیں یکفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب یعنی ان سے عذاب ہلکا کیا نہیں جائے گا، ایک بار ان پر جو عذاب شروع ہو جائے گا اس کے بعد ان عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی ان کو، ہم یعنی ان کو، ینظرون مہلت دی جائے گی اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور الہکم تمہارا الہ، الہ ہے واحد تنہا اکیلا، تمہارا الہ واحد الہ ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ہم سفر نہیں، کوئی ہم پلنا نہیں ہے، صرف وہ تنہا ہے۔ لا الہ الا نہیں ہے الہ، یعنی کوئی الہ نہیں ہے، الا سوائے اس کے کہ ہوا وہی، کوئی الہ نہیں ہے، الہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ہوا وہی، وہ کیا ہے؟ الرحمن اور رحیم، رحمان ہے خوب رحم کرنے والا ہے، اور رحیم اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ تو تمہارے الہ یعنی کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں، الہ یعنی جس کے ہم بندے ہیں، تو ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا رب ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ ایک ہی ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اور وہ رحمان ہے، وہ رحمان جو ہے وہی ہمارا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو آج یہاں ہمارا 19واں رکوع مکمل ہو گیا ہے، انشاءاللہ ایسے ہی ہم آگے قرآن مجید کا ترجمہ سمجھتے رہیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔